وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے دوسری پڑھی گئی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا. جب سے میں آیا ہوں مولانا اللہ صاحب نے کبھی نہیں اتنی بار کہا کہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو. آج میں بھی جاتا ہے تمہارے پروگرام میں تو آج سب سے زیادہ میں نے ٹھنڈا ماحول آج دیکھا ہے. نہ بارش ہوئی ہے نہ ٹھنڈ ہے، پھر بھی ٹھنڈے آپ لوگ. حقیقت بات ہے. میں کافی پروگرام مجھے بلاتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی میں ٹھنڈا پروگرام آج دیکھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب بھی بار بار فرما رہے تھے سبحان اللہ کہو. تو دوسری پڑھی ذرا محبت کے ساتھ آ کے رحمتوں کا حضور ہو محبت کے ساتھ دوسری باتیں پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. محترم علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میزبان علامہ عامر اشرف صاحب اور علماء کونسل کے رہنما محترم جناب علامہ سردار زاہد محمود صاحب، نہ تمہید کے لیے وقت ہے نہ وقت میں گنجائش ہے. ختم نبوت کسی مولانا صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، کسی پیر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی حاکم وقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. بے شک جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بچہ ہے یا جوان ہے یا 100 برس کا بابا ہے یا خاتون ہے، یہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ضروری ہے. فتنے بہت زیادہ ہیں. کچھ فتنے نظر آتے ہیں، کچھ کو ہم محسوس کرتے ہیں. فتنہ قادیانیت تو وہ بڑا فتنہ ہے کہ جس نے امت کو جمع کر دیا ہے. جس نے امت کو جمع کر دیا ہے. اگر امت کے علماء جمع نہ ہوتے تو کبھی پارلیمنٹ میں یہ آئین پاس نہ ہوتا. آئین پاس اسی لیے ہوا ہے کہ سب علماء مل بیٹھے کوشش کی اور اللہ نے کامیابی دی ہے. اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک کے لیے دنیا کا کوئی قادیانی اس قانون کو بدل نہیں سکتا. حضور قیامت تک کے لیے نبی ہے اور آخری نبی ہے، اور اس امت کو حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضور اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمال
شک بے شک حضور کے ہر ایک نام سے شان چمک رہی ہے. کوئی نام بھی ہو، حضور کا نام امی بھی ہے، اس میں بھی حضور کی شان روشن ہے، روشن ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ ان پڑھ، اشارہ دے دے بس ادھر آئے. یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ امی کا معنی یہ سمجھ لینا ان پڑھ. بھی ہم کسی کے پاس پڑھے، ہمارے نام کے ساتھ کوئی کہے بھی یہ شیخ الحدیث صاحب لیکن جاہل ہے، ہم برداشت کریں گے؟ ان پڑھ ہے یہ برداشت کریں گے؟ حضور کے لیے استعمال کرنا ان پڑھ کا لفظ یہ بہت بڑی گستاخی ہے. حضور پڑھے ہیں کس سے؟ قرآن شاہد ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. اس آیت میں وہ اثر ہے. میں آپ سب کو ایک وظیفہ بھی دے کے جا رہا ہوں، علماء بھی سنے، عوام الناس بھی سنے. جس بندے کو بھولنے کی عادت ہو، آج حالات ایسے ہیں، خوراکیں ایسی ہیں، مثالیں ایسے ہیں، ہر بندہ بھولنے کی بیماری میں ہے، تو میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بیان کر رہا ہوں ختم نبوت کے پروگرام میں. میں خود اس پہ پڑھتا ہوں. میں 100 کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں 200 کیا 1000 مرتبہ یہ وظیفہ مجرب ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. یہ سورہ اعلیٰ اول درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں، درمیان میں یہ سورہ شروع کریں. سَنُقْرِئُكَ کو آپ اس پوری آیت کو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى کو 7 مرتبہ سورت مکمل کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، صبح شام پڑھے، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خود اپنے حبیب سے فرما رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اور پھر قرآن کی دوسری آیت الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. حضور کے استاد تو خود اللہ ذو الجلال خود ہے، خود ہے. اور ہر نبی دنیا میں آنے کے بعد کسی کے پاس پڑھنے نہیں دیا، اور دنیا میں آنے کے بعد کسی نبی نے رسالہ کتاب نہیں لکھی. نبی انبیاء جتنے انبیاء کرام ہیں سب اللہ کے احکامات کے منتظر ہوتے ہیں. یہ تو مرزا خبیث ہے جس نے 80 سے زائد کتابیں لکھی. یہ تو مرزا خبیث تھا، کبھی کہاں پڑھنے جا رہا ہے، کبھی کہاں پڑھنے جا رہا ہے، اور سیال کوٹ میں امتحان دینے آیا پٹواری کا، فیل ہو گیا. یہ ہے ان کا نبی. سوچیے ذرا حضور کی ذات انور. حضور فرماتے اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلے والوں کا بھی علم دیا ہے، بعد والوں کا بھی علم دیا ہے. پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور نے خبر دی ہے. 30 جھوٹے مدعی نبوت کے جس نے خبر دی ہے حضور نے خبر دی ہے. آج یہود و نصارہ ملت واحدہ بنے ہوئے ہیں، کس نے خبر دی ہے؟ حضور نے خبر دی ہے. اسرائیل میں قادیانی یہودیوں کے ساتھ مل کر امت کے دشمن اور قاتل بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیں قرآن کے خاکے شائع کیے گئے، پاؤں کے نیچے روندا گیا، حضور کے خاکے شائع کیے گئے، قرآن کو گٹروں میں ڈالا گیا. امت پہ بڑی مشکلات کا وقت آیا، لیکن یاد رکھنا کبھی قادیانی کو نکلا ہے نہیں. جو سوچ یہودی کی ہے وہی سوچ قادیانی کی ہے، جو سوچ ہندو کی ہے وہی قادیانی کی ہے، جو اسلام کے دشمن کی سوچ ہے وہی سوچ قادیانی کی ہے. دنیا میں سب سے بڑا منافق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قادیانی کون ہے؟ قادیانی 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 ہے. دنیا کا سب سے بڑا منافق ہے. بظاہر کلمہ بھی پڑھے گا، بظاہر نماز بھی پڑھے گا، بظاہر یہی قرآن مجید تلاوت بھی کرے گا، لیکن منافق کتنا ہے بات محلوں میں لوگ رہتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آگاہی ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے. ختم نبوت کے حوالے
لکھا علماء کرام نے ایک بندے کی عمر 100 برس ہے، وہ حضور کو نبی مان رہا ہے، رسول مان رہا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیسے؟ نبی بھی مان رہا ہے، رسول بھی مان رہا ہے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کو اللہ کا آخری نبی مانے، بے شک بے شک بے شک، حضور کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا، رسول ماننے سے کام نہیں چلے گا، کام تب چلے گا، صاحب ایمان تب بنیں گے جب ہم حضور کو نبی بھی مانیں، رسول بھی مانیں، اور پھر آخری نبی آخری رسول مانیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ پھر میرے عزیزان گرامی، آخری بات، کیونکہ ٹائم مجھے دیا گیا ہے، آخری بات، نبوت دنیا کے منصب ہے، چیئرمین کا ہے، ایم پی اے کا ہے، ایم ایل اے کا ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جتنے منصب ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے، اور انسان ہی انتخاب کرتے ہیں۔ انسان ہی جس کو چاہے وہ منصب دے دے، چھوٹے سے لے کر بڑا منصب، لیکن یاد رکھنا نبوت کا منصب وہ ہے پوری کائنات کے لوگ مل کر کسی کو نبی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، رسول بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ نبوت منصب جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، بے شک بے شک، رسالت کا منصب بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ مرزے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، انگریز نے بنایا ہے۔ لعنت ہو انگریزوں کو اور لعنت ہو مرزے پر، اس کے ماننے والوں پر۔ حضور کے ختم نبوت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ بے شک اونچی آواز سے کہتے ہیں بے شک بے شک، اللہ نے فرمایا ہے۔ اور صبح قیامت تک حضور کے بعد ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت بھی حضور کی، کتاب بھی حضور کی، شریعت بھی حضور کی، رسالت بھی حضور کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضور ہر اعتبار سے کامل دین ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا انکار کریں گے تو سارے دین کا انکار ہو جائے گا، اللہ کی توحید کا انکار ہو جائے گا۔ دین کے تمام ارکان اور دین کی عمارت کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے دین کی۔ سارا دین مفعول تب رہ سکتا ہے جب ختم نبوت کا عقیدہ صحیح ہو۔ بے شک بے شک، اس لیے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، بیٹھے، علماء